السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور دینی ملی بھائی، آج کی اس مجلس میں میں آپ کے سامنے ایک شبہے کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ شبہہ یہ ہے، جب سے یہ وبائی مہاماری بیماری ہم پر مسلط ہوئی ہے، سارا نظام چوپٹ ہو کے رہ گیا ہے اور تعلیمی نظام تباہ و برباد ہو کے رہ گیا۔ ایسے میں اہل مدارس اپنے طور پر طلباء اور امت تک رہنمائی کے لیے جو بھی ان سے بن پڑ رہا ہے کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے، اور اس کی ایک شکل یہ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کی تعلیم لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اہل مدارس نے بھی آن لائن ایجوکیشن اور تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ سیکھنے والے طلاب علم یوٹیوب کے ذریعے سے، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے اپنی تشنگی بجھا رہے ہیں۔ ایسے میں آن لائن تعلیم کو لے کر بعض احباب کی جانب سے کچھ شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور وہ شکوک و شبہات یہ ہیں کہ آن لائن تعلیم کے ذریعے سے تعلیم جس طرح سے ہونا چاہیے اس طرح سے نہیں ہو پاتی۔ اس میں ایک بڑا شوشہ یہ چھوڑا جا رہا ہے کہ بہت سارے غریب طلباء ہیں، ان کے پاس ملٹی میڈیا موبائل نہیں ہے، لہذا آن لائن تعلیم اگر آپ شروع کریں گے تو وہ طلباء جن کے پاس ملٹی میڈیا موبائل نہیں ہے وہ کس طرح سے تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ یہ ایک بڑا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ہے ایک دوسرا شوشہ یہ بھی چھوڑا جا رہا ہے کہ مدارس میں جب تعلیم چل رہی تھی اس موقع پر طلباء کو موبائل رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور اب مدارس والے طلباء کو آن لائن تعلیم دے رہے ہیں، تو اب طلباء کو موبائل رکھنے کی اجازت کیوں؟ تو یہ عام طور سے بنیادی طور پر یہ دو شکوک ہمارے بعض احباب کی جانب سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم ان شکوک اور شبہات کا ازالہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو پہلے شبہ میں کہی گئی وہ یہ ہے کہ آن لائن تعلیم کے ذریعے سے وہ طلباء جن کے پاس موبائل نہیں ہے، غریب مفلس فلاس جو طلباء ہیں، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ میرے بھائیو، یقیناً یہی بات ہے، کیونکہ طلاب علم کی ایک بڑی جماعت غرباء اور مساکین پر مشتمل ہے۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ آن لائن تعلیم کا بھار اٹھا سکے اور تعلیم حاصل کر سکے۔ ان کے پاس نہ تو موبائل ہے، ملٹی میڈیا، اور نہ ہی
اس پر خرچ کرنے کے لیے ڈیٹا ہے، ہر مہینہ جو خرچ ہوتا ہے یا ہر روز خرچ ہوگا، تو ان کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آن لائن تعلیم یہ ایک مجبوری ہے، یہ ایک مجبوری ہے جو اس وقت تک کے لیے اختیار کی گئی ہے جب تک کہ حالات معمول پر نہ آ جائے۔ اور یہ بھی یقیناً حقیقی بات ہے کہ جس طرح سے آمنے سامنے طالب علم اور استاذ ایک دوسرے کے سامنے اپنی بات کو رکھتے ہیں اور طلبہ اسے سیکھتے ہیں، آن لائن تعلیم کے ذریعے سے یقیناً وہ بات نہیں آ سکتی۔ یہ ایک مجبوری کے تحت قدم اٹھایا گیا کہ تاکہ جو طلبہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، کسی کام میں نہیں لگے ہیں یا موبائل کے ذریعے سے برائیوں میں ملوث ہیں، کم از کم اس ذریعے سے تعلیم کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کا ایک سلسلہ جڑا رہے۔ اور جو 100% تعلیم سے دور تھے، کم از کم 50% یا اس سے کم ہی صحیح، کم از کم تعلیم سے تو جڑے ہیں۔ تو یہ ایک مجبوری کے تحت قدم اٹھایا گیا، اور یہ ان لوگوں کے لیے قدم اٹھایا گیا جن کے پاس ملٹی میڈیا موبائل ہیں اور جو اس پر آنے والا صرفہ خرچ اس پر کر سکتے ہیں۔ لہذا اس پر اعتراض کرنا بے بنیاد ہے، اور اس بنیاد پر کہ بعض غریب طلبہ موبائل نہیں رکھ سکتے ہیں یا ان کے پاس موبائل نہیں ہے لہذا آن لائن تعلیم نہیں ہونا چاہیے، یہ کون سی بات ہوئی میرے بھائی؟ جن کے پاس موبائل نہیں ہے ان کی وجہ سے بعض ان طلبہ کو محروم کیوں کیا جائے جن کے پاس موبائل ہے؟ یہ جو موبائل کا خرچہ یا صرفہ کر سکتے ہیں انہیں محروم کیوں کیا جائے؟ کتنے ایسے طلبہ بھی ہیں جو مدارس میں آ کر پڑھائی نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ داخلے کا خرچ اٹھا سکے یا کرایہ بھاڑا خرچ کر کے مدرسے میں آ سکے، تو کیا اس بنیاد پر مدرسے کو بند کر دیا جائے؟ کتنے ایسے طلبہ ہیں جو بہت ساری دوسری مجبوریوں کی وجہ سے مدرسے میں نہیں آ رہے ہیں، تو کیا مدارس کو بند کر دیا جائے؟ یہ عجیب و غریب منطق ہے کہ بعض غریب طلبہ کا حوالہ دے کر جو طلبہ علم حاصل کر سکتے ہیں اس دور جدید کی ان ٹیکنالوجی کی مدد سے، تو انہیں اس سے محروم کر دیا جائے۔ یاد رہے یہ ایک مجبوری کی صورت میں اختیار کیا گیا عمل۔ اسی طرح سے جو دوسرا شبہہ پیدا کیا جاتا ہے کہ مدارس میں پہلے تو پابندی تھی اور اب اسی کے ذریعے سے تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، دی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، مدارس میں موبائل پر جو پابندی تھی، پہلے اس وجہ کو آپ دیکھیے، مدارس میں لائبریریاں ہوتی، 24 گھنٹے طلباء کو پڑھنے کے لیے نظم بنایا جاتا ہے، سونے کا ان کا وقت متعین کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے انہیں کتابیں مہیا کی جاتی ہیں، انہیں فجر کے بعد تعلیم پر معمول کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے وہ ایک وقت سے 4-5 گھنٹے تک مسلسل کلاس میں رہتے ہیں، پھر عصر کے بعد انہیں تعلیم پر معمول کیا جاتا ہے، مغرب سے عشاء تک معمول کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے انہیں کتابیں مہیا کی جاتی ہیں۔ لائبریری کا موجود ہے مدارس میں، لائبریری سے ان کے لیے کتابیں دی جاتی ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایسی تعلیمی ماحول میں ان کے پاس وقت کہاں ہے کہ وہ
موبائل چلائیں یا موبائل سے استفادہ کریں. انہیں کتابیں دی جا رہی ہیں اور پھر انہیں کتابیں دی جا رہی ہیں، انہیں کتابوں کی طرف مائل کیا جا رہا ہے. جو کتابیں لائبریری میں موجود ہیں پہلے وہ تو پڑھیں تاکہ دوسری کتابوں کو بھی ان کے لیے مہیا کرایا جائے. تو طلبا کو جو مدارس میں موبائل نہ رکھنے کی جو وجہ ہے وہ حرام ہونا نہیں ہے کہ یہ حرام ہے اور اس وجہ سے انہیں اجازت نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے اور انہیں موبائل کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ہم نے انہیں کتابیں مہیا کی ہوئی ہیں، انہیں درسی کتابیں بھی مہیا کر رکھی ہیں، ان کے پاس مطالعے کے لیے بھی دوسری کتابیں موجود ہیں. اب ایسے میں اگر وہ موبائل چلانے کے لیے وقت نکالیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کا نقصان ہوگا. اس لیے اہل مدارس نے اس پر پابندی لگائی کہ طلبا تعلیمی اوقات میں یا مدرسے میں جب تک ہیں تب وہ موبائل نہیں رکھیں گے، اور یہ سراسر ان کے فائدے کے لیے، یہ طلبا کے فائدے کے لیے یہ عمل اختیار کیا گیا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دوسرے وساوس میں آ کر غلط راہیں بھی اختیار کر لیتے ہیں موبائل کی وجہ سے. تو اس بنیاد پر بھی یہ مدارس میں پابندی عائد کی گئی کہ طلبا تعلیمی اوقات میں جب تک مدرسے میں ہیں موبائل نہیں رکھ سکتے ہیں، موبائل رکھنا ان کے لیے مضر ہے، اس لیے یہ پابندی لگائی گئی. اور آج جو انہیں آن لائن تعلیم کے لیے کہا جا رہا ہے یا آن لائن تعلیم دی جا رہی ہے، یہ بھی ان کے فائدے کے لیے، کیونکہ اب سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، ان کے پاس درسی کتابیں نہیں ہیں، ان کے پاس معلم نہیں ہے، ان کے پاس مطالعے والی کتابیں نہیں ہیں. تو ایسے میں یہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو موبائل مدارس میں نہ رکھنے کی جو بات ہے وہ یقیناً طلبا کے فائدے کے لیے ہے اور اس سے طلبا کو فائدہ ہے. اور آج جو تعلیم دی جا رہی ہے آن لائن، یہ طلبا کے فائدے کے لیے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ کم از کم جو 24 گھنٹہ تعلیم سے دور ہے، اس کے ذریعے سے آن لائن تعلیم کے ذریعے سے کم از کم ہمارے یہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ جب یہ سنیں گے، درس میں موجود رہیں گے، تو یہ درس میں سن کر کم از کم اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو یاد رہے مدارس میں جو پابندی ہے موبائل پر، یہ طلبا کے فائدے کے لیے ہے، اور آج جو موبائل کے ذریعے سے جو تعلیم دی جا رہی ہے یہ بھی ان کے فائدے کے لیے. دونوں جگہ طلبا ہی کا فائدہ ہے. اور انشاءاللہ العزیز جب مدارس کھلیں گے اور ان کے ساتھ پھر ویسے ہی معاملات ہوں گے کہ انہیں کتابیں مہیا کی جائیں گی، درس کی کتابیں ان کے سامنے ہوں گی، تب بھی موبائل پر پابندی ہوگی کہ اب انہیں موبائل کی ضرورت نہیں ہے. درسی کتابیں ان کے پاس ہے، مطالعے کی کتابیں ان کے پاس ہے، مطالعہ کریں، درسی کتابوں کو پڑھیں. اب ان کے پاس وقت کہاں سے بچے گا کہ وہ موبائل چلائیں، موبائل کے اندر اور دوسری چیزیں دیکھیں. اور موبائل تو ویسے بھی اس میں جو پڑھی جانے والی کتابیں یہ ضرورت وہ وقت ضرورت کام آنے والی، یہ ہمیشہ نہیں پڑھی جاتی ہے، اس سے ہمیشہ استفادہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اسے آپ بیٹھ کے پڑھتے رہیں. اس سے بہت سارے نقصان بھی ہوتے ہیں. اسکرین کے ذریعے سے جو شعاعیں نکلتی ہیں اس کے ذریعے سے بھی نقصان ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے یہ تو بوقت ضرورت فائدہ اٹھانے والی چیزیں، لہذا آج ضرورت ہے اس کی، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، طلبا بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اساتذہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اگر ان کی ضرورت نہیں رہے گی تو پھر اس کا کوئی ضرورت نہیں رہے گی. اور پھر ویسے ہی ہوگا کہ طلبا کو کہا جائے گا کہ بھائی اس سے دھیان ہٹا کے اب اپنی درسی کتابوں پر دھیان لگائی. اور اسی طرح سے لائبریری سے کتابیں
لائیے اور اس کو پڑھیے۔ کتابیں مہیا کی جا رہی ہیں، درسی کتابوں کے ساتھ ساتھ مطالعے کی کتابیں بھی مہیا ہے طلبا کے لیے، لہذا ان کے پاس مدارس میں رہتے ہوئے اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ موبائل میں بھی لگے رہے اور موبائل سے بھی کتابیں موبائل میں لگ کر اسے بھی چلاتے رہے۔ تو یاد رہے جو کام آج کیا جا رہا ہے یا جو اس سے پہلے مدارس میں کیا گیا موبائل پر پابندی کو لے کر، یہ دونوں ہی طلبا کے فائدے کے لیے ہیں۔ اس میں طلبا ہی کا فائدہ مد نظر ہے آج بھی اور کل بھی، اور آئندہ بھی طلبا ہی کے فائدے کے تحت اس پر دوبارہ سے پابندی لگے گی۔ تو یاد رہے یہ طلبا کے فائدے کے لیے۔ امید ہے کہ ہمارے احباب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔